الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یحادون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں. کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے. کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ذلیل فرمایا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا میں اللہ نے جو بھیجا ہے وہ اپنی وفاداری کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے لیے بھیجا ہے. کوئی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ اس مقصد پر پوری نہ اترے تو بنانے والا اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے. اگر وہ چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے، مشکلات کا باعث بنے، تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ دیتا ہے. تو مولا کریم نے ہمیں بنایا، انسان کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے ساتھ محبت، وفاداری، عشق کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر بندہ یہ مقصد پورا نہیں کرتا کہ یہ دل تو ہمیں دیا گیا کہ اللہ سے محبت کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں، لیکن ہم نے اس دل میں غیروں کی محبت کو جگہ دے دی. غیروں کو اپنے دل میں جگہ دے دی. ان پر ہم فدا ہونا شروع ہو گئے، قربان ہونا شروع ہو گئے، خیالات میں، جذبات میں، احساسات میں، اپنی تقریبات میں غیروں کو لے آئے. تو یہ اللہ سے بے وفائی ہے. ہماری تقریبات میں، خوشی اور غمی میں، دکھ اور سکھ میں، عروج اور زوال میں، جوانی اور بڑھاپے میں، مجلس اور تنہائی میں، روشنی اور اندھیرے میں اللہ ہی اللہ ہو، یہ ہے ہمارا پیدا ہونے کا مقصد. یہ ہے ہمارا پیدا کیے جانے کا مقصد. اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے تو پھر ہماری ضرورت ختم ہو جاتی ہے. پھر ہماری ضرورت ختم ہو جاتی ہے. کل میں نے بیان میں وہاں، بلکہ بیان کے بعد دعا میں میں نے کہا کہ اللہ تعالی جسمانی اور روحانی طور پر ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. جسمانی اور روحانی طور پر اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. سوال پیدا ہو گیا، حضرت صاحب یہ ظاہری رزق، روٹی، گوشت، سبزیاں، ان میں حلال حرام تو ہے، یہ روح کی جو غذا ہے اس میں حلال حرام کب سے آ گیا؟ میں نے کہا یہ پہلے دن سے ہے.
جیسے ایک موسیقی کے شوقین نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، گانے والے نے کہا گانا روح کی غذا ہے، اللہ کے عاشق نے کہا ذکر اللہ روح کی غذا ہے، کلام اللہ روح کی غذا ہے، ذکر الہی، ذکر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر صحابہ، ذکر اہل اللہ، یہ سب روح کی غذا ہے۔ اب گانا روح کی حرام غذا ہے، موسیقی روح کی حرام غذا ہے، ذکر اللہ روح کی حلال غذا ہے، ذکر رسول اللہ روح کی حلال غذا ہے، تلاوت کلام اللہ روح کی حلال غذا ہے، ذکر صحابہ روح کی حلال غذا ہے۔ تو بھائی اس لیے یہ دعا میں نے کہا ٹھیک ہے کہ یا اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر رزق حلال عطا فرما دے۔ چلیے میں ٹھیک ہے نا بات، چاہے کوئی خلاف قیاس، خلاف قانون، خلاف اصول شرع بات ہو، گانا روح کی غذا ہے لیکن اس روح کی جو جہنم میں جائے گی، حرام کھانا اس بدن کی غذا ہے جو بدن جہنم میں جائے گا، ذکر اللہ اس روح کی غذا ہے جو جنت میں جائے گی، رزق حلال اس بدن کی غذا ہے جو بدن جنت میں جائے گا۔ حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی حرام، جس بدن کو حرام مال سے غذا دی جائے لا يدخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، کیونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے، تو حرام سے پرورش پانے والے کا وہاں کیا سروکار ہے۔ تو جب بدن پاک ہوگا تو روح بھی پاک ہوگا۔ شریعت نام ہے ظاہر سے پاکی شروع کرے باطن تک لے جائے، شریعت نام ہے ظاہر سے پاکی شروع کریں باطن تک لے جائیں، طریقت نام ہے دل سے پاکیزگی شروع کریں ظاہر تک لے آئیں۔ تو دونوں طرف سے جب سفر ہوگا تو دونوں آسان ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ایریے میں جائیں گے، معاملہ آسان ہوگا۔ طریقت نام ہے تزکیے کا، اصلاح کا، اپنے اخلاق کی اصلاح، اپنی سوچ کی اصلاح، اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے نظریات کی اصلاح، اپنی گفتگو کی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح، اپنے اعضاء کی اصلاح، کہ آیا یہ شریعت کے دائرے میں استعمال صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ایک ہے کہ صرف اعضاء، جسم، آنکھ، کان، ناک شریعت کے دائرے میں استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ کیفیات سے محروم ہے۔ ذکر اللہ کرنے کی جو کیفیات ہے، دل کو گناہ سے بچانے کی جو کیفیات ہے، آنکھوں کو گناہ سے بچانے کی جو کیفیات ہیں، لذتیں ہیں، سرور ہے، اطمینان ہے، یہ تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، یعنی ہم دشمنی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اگر دشمنی کرتے ہیں کو بھی تو فرمایا رسوا کیے جاؤ گے، ایسے کما کبت الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کو جس طرح رسوا کیا گیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے،
جس آدمی کو دنیا کی بنسبت آخرت سے زیادہ محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، اور آخرت کی بنسبت دنیا سے جسے زیادہ محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تو ہمیں دنیا کی بنسبت آخرت سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ مال کمانا، پیسہ کمانا، زمینیں خریدنا، جائیدادیں بنانا، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ دینداری میں شامل ہے۔ فابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے فرمایا زمین پر میرا فضل تلاش کرو۔ زمین خرید کرنا، دکان خرید کرنا، پلاٹ خرید کرنا، ترقی کرنا، پراپرٹی کو بڑھانا، یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ حرص اور ہوس آ جائے تو پھر یہ دنیا ہے، دین ختم۔ میرے دادا پیر شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو پانی کشتی کے لیے مضر نہیں ہے، کب تک؟ جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے۔ پانی کشتی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے۔ جب کشتی کو سوراخ ہو جائے، پانی اندر آ جائے تو پھر یہی پانی اس کشتی کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس کو ڈبونے کا ذریعہ ہے، اس میں سوار لوگوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اسباب دنیا یہ ہلاکت نہیں ہے، لیکن دل کی چوکھٹ پر اللہ کی محبت کا کڑا پہرا لگانا ہے کہ غیر اللہ کو اندر نہیں آنے دینا، اللہ ہی اللہ، اللہ اس کا رسول۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ظاہر کے اعتبار سے اس طرح پتہ چلے گا کہ جو بندہ اپنی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کا عشر پورا پورا دیتا ہے، جو مال تجارت کے ذریعے سے پیسہ کمایا یا مال تجارت کی غرض سے پیسہ اس نے اپنے پاس رکھا یا سونا چاندی خرید کر اس نے اپنے پاس رکھا، سال گزر جانے کے بعد اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتا ہے، یہ ظاہراً دلیل ہے کہ اس بندے کو دنیا سے محبت نہیں ہے، اس کو اپنے اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کا حکم اس نے پورا کیا۔ اور یہ ظاہر بہت ضروری ہے، یہ فرض کا درجہ ہے۔ اب دل ہے، دل کوئی کسی کا نہیں دیکھتا، لیکن جب بندہ طریقت کے راستے پر چلتا ہے، اہل اللہ کی مجلس میں آتا ہے جاتا ہے، تو یہاں مراقبے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ سونے سے پہلے مراقبہ کرو اور احساس کرو کہ میرے دل کے اندر کہیں دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی۔ خیال کے طور پر انسان پر کبھی ذہن در محبت غالب آنے لگتی ہے تو اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے وہ بندہ استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج مجھے دنیا کا خیال زیادہ آ رہا ہے، تیرا خیال تھوڑا آ رہا ہے، تیرے محبوب کا خیال تھوڑا آ رہا ہے۔ دیکھو اتنا سخت پہرا دیتا ہے کہ ذہن میں خیال آیا اس نے استغفار شروع کر دیا، ذہن میں خیال آیا اس نے فکر شروع کر دی۔ تو یہ جو چکنا رہنا ہے، دل کی سرحد پر تکڑا پہرا لگا کے نفس اور شیطان کے خلاف کھڑا ہے، یہ تصوف ہے، کوئی اور چیز تصوف نہیں ہے۔ احساسات اور کیفیات کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے جذبات کو دیکھنا کہ آیا اس وقت جو میرے جذبات ہیں
وہ اللہ کی محبت کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف میل ہیں یا دنیا کی طرف؟ تو دنیا اس وقت ہمارے لیے مضر ہے جب یہ دنیا راستہ بنا کر ہمارے دل میں داخل ہو جائے۔ داخل ہونے کا مطلب کہ آدمی بخیل ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنی زمینوں کی پیداوار کا عشر نہیں دیتا، اور صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایسے بخیل لوگ بھی ہیں کہ خود نہیں کھاتے، ایسے بھی ہیں۔ جواہر پارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بصرہ میں ایک عورت رہتی تھی، وہ جو بہت بخیل تھی۔ پہلے زمانے میں یہ پیسہ جو ہے نا کاغذ کی صورت میں نہیں ہوتا تھا، یہ چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے، تو یہ سکوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ تو سکوں کی صورت میں ان کے پاس جو کرنسی ہوتی تھی، درہم، دینار، یا جو بھی نام مختلف ریاستوں میں ہوگا، تو وہ عورت اتنی بخیل تھی کہ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتی تھی، پیسے کے بھی جاؤ کوئی چیز لے کے کھا لو یہ وہ۔ اور جب وہ آخری عمر میں بیمار ہوئی، تو اس کی بیماری جب اتنا بڑی کہ طبیب نے اس کو کہا کہ تیرا صحت یاب ہونا اب بہت مشکل ہے، ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ بس اب اگلا سفر ہونے والا ہے۔ تو اس عورت کو اپنے جانے کا غم لاحق نہیں ہوا، اس کو یہ غم لاحق ہوا کہ یہ جو میں نے سونا چاندی اکٹھا کیا اس کا کیا بنے گا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ اتنی کم وقت نکلی کہ وہ سونا اس نے چبانا شروع کر دیا، اور پیٹ کے اندر اتنا سونا چلا گیا، اب سونا اندر جا کے تھوڑی ہضم ہونا تھا، تو اس وجہ سے مر گئی۔ اب بیٹے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ ماں مری تو بیٹوں نے گھر کا سارا سونا اٹھا کے ماں کے کفن میں ڈال دیا۔ کہا ماں جیندے نہیں کھانا دیتا تھا، موئے تھا کوئی نہیں چاہیے بھائی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت ہے۔ اصلی ہمارا گھر یوم آخرت میں ہے، جنت ہمارا اصلی گھر ہے، اصلی وطن ہے، تو اس کے لیے تیاری بھی ضروری ہے۔ مال اس لیے کمانا ہے کہ دنیا کے سامنے رسوا نہ ہو، مال اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مال اس لیے کماتے ہیں کہ عبادات کرنے میں آسانی رہے، کہ نماز پڑھنا ہے کپڑا اچھا ہونا چاہیے، پیسہ ہوگا تو اچھا کپڑا خریدے گا نا۔ مال اس لیے کماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دوں گا، پیسہ ہوگا تو حاضری دے گا۔ حج پر جاؤں گا، کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، عمرہ کروں گا، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ یہ پیسہ اس نیت سے کمانا کہ میں دین پر خرچ کروں گا، دین کی اشاعت میں خرچ کروں گا، مدرسے میں خرچ کروں گا، مسجد میں خرچ کروں گا، تو اس کے لیے اصول یہی ہے کہ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ دے لیا، اس کے بعد آپ کے پاس جتنی فرصت ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا اٹھا کے دے دو، ایسا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ آپ 1000 روپیہ ڈیلی کماتے ہیں تو آپ ایک 100 روپیہ روزانہ کا جائے، آج 1000 کمائے، 100 روپیہ آپ اللہ کے دین کے لیے الگ نکال لیں، باقی 900 روپے کی ترتیب اپنی بنا لیں۔ اگلے دن آپ نے 500 روپیہ کمایا تو 50 روپیہ مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے الگ نکال لیں، 450 روپیہ اپنے کھاتے میں رکھ لو، یعنی 10واں حصہ اپنی کمائی کا صدقے میں لگاؤ۔
اور 2000 کمایا تو 200 الگ کر لو، 3000 کمایا تو 300 الگ کر لو. تو یہ کوئی بڑے حرج والی باتیں تو نہیں ہے، یہ تو اتنی آسان ہے. بند دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، کچھ نہیں کماتا، کبھی ایسا آدمی متھے لگتا ہے کہ اس کو بوتل مجبوراً پلانی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی کے گھر میں مہمان آیا ایک بندہ، تو بندہ بڑا میزبان خدمت گزار مہمان نواز تھا، تو اس نے عمدہ اعلیٰ کھانے کھلانے شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن کے بعد انہوں نے سوچا یار یہ آیا تو ایسے تھوڑے وقت کے لیے تھا، اب یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس کو کیسے نکالا جائے. تو وہ میزبان آیا مہمان کے پاس بیٹھ کر، مجھے میری بیٹی بہت پیاری ہے، مجھے میرا بیٹا بہت پیارا ہے، اگر میں کہیں چلا جاؤں تو کہیں رات نہیں رہ سکتا، مجھے اتنا اپنے بیٹوں سے پیار ہے کہ اس کے بغیر میرا دل بے چین رہتا، تو رات ہی کو گھر آ جاتا. شاید اس طرح اس کو اپنے بچوں کی یاد آئے، گیٹ آؤٹ ہو جائے. تو نہیں گیا. دوسری رات پھر آ گیا، اس نے کہا آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں، کتنی عمر کے ہیں، چلو اس طرح یاد کروا دو. پھر بھی ٹس سے مت نہیں ہوا. تیسری رات میزبان نے کہا آپ کے بچوں کو آپ کی یاد نہیں آتی، نہ آپ کو ان کی یاد آتی ہے، کہیں آپ کا جھگڑا تو نہیں چل رہا درمیان میں. اس نے کہا نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں کیسے بلا لوں. تو پھر اس نے ڈنڈا نکالا کہ جانا ہے یا پھر مولا بخش چانڈیوں کے ساتھ نکالے آپ کو. بھئی اشارے کنایوں میں آپ کسی کے پاس جا رہے ہو نا ملنے، اگر وہ کہتے یار ہاں تو میں مصروف بل جی میں تو کچھ سنی لگے جی میں تھوڑا حکم ہوئے. بھئی ایک شریف آدمی کے لیے اتنی بات کافی ہے، کمینہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا ہاں تو میں مصروف، مجھے ہے تو گھر کے تھوڑے بہت کام کاج، باقی جیسے آپ کو مناسب لگے تو نہ جاؤ. مصروفیت کا عذر کرنا کہ آپ کا آنا ہمیں پسند نہیں ہے. پھر آگے اچانک سر پہ سوار ہو گئے، وہ بیٹھ جاؤ حضرت صاحب چائے پانی. پھر گیا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، بولو یار میں کام کر رہا ہوں گھر کا، اس کا مطلب ہے اب دفع ہو جاؤ. کہ مہذب انداز سے بھی سمجھ لیا کرو. جب میزبان ایسے عذر کرے تو نہیں جانا چاہیے. وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے تو آپ کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے، وہاں زبردستی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو خانقاہ سکھا رہی ہے، دیکھو آپ سیکھو ان چیزوں سے. اور آپ کے پاس کوئی آ رہا ہو تو آپ کو صاف بات کرنی چاہیے کہ بھی آ جاؤ ٹھیک ہے، آج شام تک ہم گپ شپ کریں گے، اتنی دیر ہم گپ شپ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ بھی کسی کو یوں کہنا چاہتے ہو کہ جی میں مصروف ہوں گا، مجھے فلاں کام ہے، مجھے سمجھ لو پھر اگلا پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھے. میں تو سمجھ گیا جی میرا مرید آخر پہ جی مہمان جی دفع ہو جائے، کتنے حال لگا تو. تو بہرحال یہ چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہے. تو فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے واضح اور کھلی تفصیل کے ساتھ آیات کو اتارا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھائیں گے. فینبئہم بما عملوا، ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں، ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے. احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے اعمال کو گن لیا، شمار فرما لیا. اللہ نے ان کے اعمال کو اپنے رجسٹروں میں لکھوا لیا. ونسو، بندہ چاہے بھول جائے اللہ نہیں بھولنے والا.
تو ہمیں اپنے ہر بول کا، ہر عمل کا، ہر بات کا، ہر اشارے کنائے کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اس لیے تیاری سے، احتیاط سے چلیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہر شے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ خانقاہ کا یہ پیغام ہے، اعمال اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، جذبات اللہ کے لیے، پیسہ اللہ کے لیے، خریداری فروخت سب اللہ کے لیے۔ اپنے بیوی بچوں کو روٹی روزی کما کے کھلانا صدقے کا سبب ہے۔ اپنے صحت کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ طاقتور مومن ہوگا تو اسلام کا دفاع کر سکے گا، عبادات کے لیے آدھی رات کو کھڑا ہو سکے گا، جب بھی اس کو اذان کی آواز آئے گی تو بڑی ہمت سے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں ہٹے گٹے، پتہ نہیں کون کون سے گٹے ہیں کہ پوری پاور کے ساتھ موجود ہیں، لیکن جب ان کو بلایا جائے خانقاہ میں آ جائے، حضرت سے طبیعت خراب ہے، وینا کے جب آگے فلم دیکھنا بھی خانقاہ جاتے، خانقاہ کو موڑے دے چاہ کر سوچنے کی بات ہے یار، کیوں نہیں سوچتے پتہ نہیں لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔